نبی آنکھیں آکے اے سن لے حرامی، جسموں کا جسمی ہے لہموں کلامی۔ احباب، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک رافضی تفصیلی نعت خوان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر وہ شعر پڑھتا ہے کہ نبی آکھیا سن لے حرامیاں، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے شایان شان نہیں ایسے نازیبا اور کبھی الفاظ، کوئی شریف زادہ بھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا ارتکاب نہیں کر سکتا جو کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کسی بھی مومن کو گالی دینا مطلقاً فسق ہے، گناہ ہے، اور نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب اس روایت کی طرف آتے ہیں جو اس شعر کے اندر اس نے اس کا دوسرا مصرع بنایا، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی۔ تو اس نے اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا کہ یہ حدیث ہے۔ اب آئیں جائزہ لیتے ہیں کہ آیا اس کی اصل کیا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 461 پر، جہاں پر آپ نے موضوع روایت کی جانچ پڑتال کے لیے جو اصول اور شرائط وضع فرمائی ہیں، ان کے اندر شرط نمبر 12 آپ لکھتے ہیں کہ ناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سیدہم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں، جیسے حدیث لحموں کا لحمی دموں کا دمی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے تو جتنے بھی راوی ہیں، جتنے بھی ترکوں سے یہ حدیث پہنچتی ہے، وہ سارے کے سارے رافضی ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کی شان میں حدیثیں گھڑنے والے ہیں۔ تو آپ نے پھر اس کی مثال کے اندر یہ روایت لائی، جیسا لحموں کا لحمی دموں کا دمی۔ پھر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 کے اندر صفحہ نمبر 369 پر آپ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں، خبر و شدید الضعف و قوی الجرح، یہ نہایت درجہ ضعیف اور قابل جرح و تعدیل ہے۔ کون سی؟ لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی۔ تو یہ جو روایت ہے یہ تو من گھڑت ہے، موضوع ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 108 ہے، آپ نے فرمایا من تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے، وہ بات میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں فرمائی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کے اندر اعلیٰ درجے کی توہین رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لے اے حرامیاں۔ کوئی شریف زادہ بھی ایسے الفاظ نہیں بول سکتا، کوئی صاحب تربیت بھی ایسے الفاظ نہیں بول سکتا، اور اتنے کبھی اور اتنے غلیظ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا اعلیٰ درجے کی توہین اور بے ادبی ہے۔ پھر مصرع بھی وہ روایت بنانا جو کہ موضوع ہے، اس کے مطابق بھی شدید وعیدیں ہیں۔ تو احباب، گزارش یہ ہے کہ ایسے پیشہ ورانہ نعت خوانوں اور اس قسم کے میراثیوں سے بچ کر رہیں اور اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ گویا کہ آج اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہی دور آ چکا ہے کہ کسی کو ایمان کی فکر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے ایسے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں، ان کے عقائد اور نظریات ایسے ہیں، وہ ایسی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو صریح کفر ہیں، اور ان کا سننا بھی کفر ہے۔ دعا ہے کہ مالک ذوالجلال ہمیں مسلک حق کا اہل سنت و قائم و دائم فرمائے اور حق کی پہچان کر کے اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔